اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم انشاءاللہ نماز کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ نماز کا حکم قرآن پاک میں متعدد بار آیا ہے۔ نماز ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے اور کافر اور مسلمان میں فرق کرنے والی ہے۔ سب سے پہلا سوال بھی ہم سے نماز کے بارے میں ہوگا۔ ہماری پریفرنس میں نماز سب سے پہلے ہونی چاہیے اور بحیثیت مسلمان نماز ہماری زندگی میں بہت اہمیت کی حامل ہونی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان میں جو موقع دیا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی نمازوں کو درست کریں اور نماز کی پابندی کی عادت بنائیں، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی نماز کی ترغیب دلانی چاہیے۔ اور جب ہم خود نماز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی نماز کے عادی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آئیے اب ہم قرآن پاک کی روشنی میں نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک سورۃ الانعام آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، پچھلی آسمانی ہدایات کی تصدیق کرنے والی ہے، تاکہ تم اس کے ذریعے بستیوں کے مرکز یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو خبردار کرو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی پوری نگہداشت کرنے والے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، البتہ ان بنی اسرائیل میں سے جو لوگ علم میں پکے ہیں اور مومن ہیں، وہ اس کلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اے پیغمبر آپ پر نازل کیا گیا تھا، اور قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 238 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ ترجمہ، تمام نمازوں کا پورا خیال رکھو اور خاص طور پر بیچ کی نماز کا، اور اللہ کے سامنے با ادب فرما بردار بن کر کھڑے ہوا کرو۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کی بندگی کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو انشاءاللہ۔ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ آئیے اب ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں نماز کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی نے کیا فرمایا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے اور 5 نمازیں، جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ہونے والے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کو کون سا عمل محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین سے اچھا سلوک کرنا۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے یہ مجھے باتیں بتائیں، اگر میں مزید دریافت کرتا تو آپ مجھے اور زیادہ بتاتے۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ترک کرنا ہے۔ ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی 5 فرض نمازوں کی
نمازیں پڑھو، اپنے ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال کی زکوٰۃ دو اور امیر کی اطاعت کرو، تو اس طرح تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے، عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اعمال میں سے صرف ترک نماز کو کفر تصور کیا کرتے تھے۔ ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے خلیل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے وصیت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور خواہ تمہیں جلا دیا جائے، اور جان بوجھ کر فرض نماز ترک نہ کرنا۔ جس نے عمدن اسے ترک کر دیا تو اس سے ذمہ اٹھ گیا، اور شراب نہ پینا کیونکہ وہ تمام برائیوں کی چابی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ابو داؤد میں حدیث مبارکہ ہے، عمر بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کے متعلق حکم دو، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں اور وہ اس میں کوتاہی کریں تو انہیں اس پر سزا دو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ الحمدللہ، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔